نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہمارے پاس دو مفتیان کرام الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ مفتی عرفان مدنی صاحب جو کہ مرکزی دارالافتاء اہل سنت سردار آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور مفتی جمیل مدنی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت نارتھ کراچی فیض مدینہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے، سلسلے کو دیکھیے۔ مفتیان کرام الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر یعنی ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور حدیث پاک ہم نے حج سے متعلق سنی ہے، تو درود پاک سے متعلق حدیث پاک، لیکن حج کا اس میں تذکرہ آیا، اور الحمدللہ موسم حج شروع ہو چکا ہے، اور شاکان رسول کے قافلے جوک در جوک حرمین طیبین کی طرف تشریف فرما ہے، اور جو دن بڑھتے جائیں گے یہ تعداد لاکھوں میں پہنچتی جائے گی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ جو حجاج کرام جو شاکان رسول ابھی سے حرمین طیبین کی پرفضا مقام پر موجود ہیں اور مدینہ پاک میں موجود ہیں، وہ کیا کریں؟ ابھی ان دنوں کے اندر ان کی کیا مصروفیت ہونی چاہیے؟ اس وقت وہ کیا معمولات اپنائیں کہ جن کی وجہ سے ان کا وقت بھی اچھا گزر جائے اور وہ فضولیات سے بھی محفوظ ہو جائیں اور کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو حجاج کرام حرمین شریفین میں پہنچ چکے ہیں ان کی، اور جو تیاری کر رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں یا آنے والے دنوں میں وہاں پہنچیں گے، سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور ہم سب کو بھی ان کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی بار بار حرمین شریفین کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ساقی بھائی، حج کی عام طور پر 3 اقسام ہوتی ہیں، حج افراد اور حج تمتع، حج قران۔ قران سب میں افضل ہے، اور قران میں حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حج افراد کے اندر فقط حج کا احرام باندھ کر جاتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے ہاں پاکستان سے عام طور پر جو لوگ جاتے ہیں یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جایا جاتا ہے، وہاں جا کے عمرہ کے تمام اراکین ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حج تک انتظار کیا جاتا ہے۔ اب اس دوران کافی وقت ہوتا ہے، گیپ پڑ جاتا ہے، بعض کو 1 ماہ بھی مل جاتا ہے، اور جیسے جو ابھی لوگ گئے ہیں، اور بعض کو 10 دن، 15 دن، 20 دن، ہر ایک کو اپنی اپنی جو سیٹ ہوئی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وقت ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس صورت میں دیکھیں، حرمین شریفین کے اندر جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے ہر عمل پر ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہیں تو وہاں پر طواف کرے لاکھوں کا ثواب، اور اگر مدینہ منورہ شریف کے اندر ہیں وہاں پر بھی ایک نیکی پر 50,000 نیکیوں کا ثواب۔ تو وہاں رہتے ہوئے عمرہ شریف سے جب فارغ ہو جائیں
تو فقہ کرام نے اپنی کتابوں میں یہ تصریح کی ہے کہ اگر یہ حجاج کرام حج کے انتظار میں رہتے ہوئے ان دنوں میں اگر چاہیں تو نفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد عائشہ جا کر یا جعرانہ شریف جا کر، اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر جا کر، یا جہاں کہیں بھی جو حدود ہیں وہاں پہنچ کر ٹھیک ہے، وہ عمرہ شریف کا احرام باندھے، اپنے والد صاحب کی نیت سے سال ثواب کے لیے، والدہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور دیگر جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے، اس طرح وہ جتنے چاہیں عمرے کرے، وہاں پر رہتے ہوئے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اگر یہ طواف کرنا چاہیں تو طواف کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے، بار بار جائیں، ہر نماز کے بعد پہنچیں، وہاں پر طواف کریں، خواتین بھی جائیں طواف کریں، اسی طرح مرد حضرات بھی طواف کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ طواف کیے جائیں، وہاں پر ذکر اذکار کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رفیق الحرمین میں اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے اور یہ ذہن دیا ہے کہ ہم نے وہاں رہتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، جو بھی نیک عمل کر سکتے ہیں، خواہ وہ تلاوت سے تعلق رکھتا ہے، ذکر اذکار سے تعلق رکھتا ہے، یا ثنا خوانی سے، درود پاک سے، یا طواف سے، یا نفلی عمروں سے، کوئی بھی عمل ہو وہ کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ وہاں پر جانے کا چونکہ مقصد ہی یہ ہے کہ نیکیاں ہاتھ آ جائیں اور ہم اپنی مغفرت کروا کے وہاں سے واپس آئیں، تو انشاءاللہ العزیز جو مقصد ہے وہ واپسی تک پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ بھی حج کی سعادت پا چکے ہیں، مفتی صاحب بھی حاضری کی بھی ہو چکی ہے، مفتی صاحب نے فرما دیا کہ یہ اعمال کریں، لیکن نارملی جو ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ جاتے ہیں ہوٹلوں میں رہتے ہیں اور کاروان کے کاروان جاتے ہیں، کرتے کیا ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ان کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، وجوہات کیا ہیں اور کرنا کیا چاہیے؟ یہ تو بتا دیے کہ یہ اعمال ہیں اور یہ ہر ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ اچھے اعمال ہیں، کرنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے۔ اور ابھی جو لوگ موجود ہیں اولاً تو ان کا ذہن ہوگا اور بڑا رکت بھی ہوگی، ذوق بھی ہوگا، لیکن ایک حاضری دو حاضری کے بعد اس کے بعد جو نا پھر وہ ہوٹل ہی ہوتا ہے اور بازار ہوتے ہیں، خریداری ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں وجوہات تو ایک سمپل سی بات یوں ہے کہ ہم نفس کے وسوسوں میں، شیطان کے وسوسوں میں، اس کے جال میں جلدی ایک دم پھنس جاتے ہیں، اور جو ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے اس کی طرف سے ہماری توجہ کافی حد تک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ حج میں تو ابھی طویل عرصہ ہے، تو یوں کافی حد تک بعض اوقات یہ وہ چونکہ طویل عرصہ تو وہ جذبہ کچھ مان بھی پڑ جاتا ہے۔ تو خیر حجاج کرام کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو بالکل یکسر غفلت میں نہیں گزاریں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہوں گے، طواف کریں، وہاں کی نیکی ایک لاکھ کے برابر شمار کی جاتی ہے۔ تو اب یہ گویا آپ کے پاس اتنا بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے، اتنا بڑا ایک موقع ہے، چانس ہے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اندراج کرانے کا۔ وہاں آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ اکبر پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مزید حجاج کرام کو یہ بھی ایک ترغیب اور ذہن دیا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کوئی اگر نیکی کی بات بتا رہا ہوتا ہے، ہمیں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو ثواب بھی ایسا ہی ہے جیسے اس کام کو کرنے والا۔ تو اب یوں مدنی چینل کے توسط سے حجاج کرام جو اس وقت وہاں پہنچ چکے ہیں، یا اس وقت ہمارے ناظرین میں جو بس منتظر ہیں کہ کب ہمیں فلائٹ لے کے جانب حرمین شریفین پہنچتی ہے، تو ان سب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حرمین شریفین میں کم از کم ایک قرآن پاک ضرور ختم کریں۔ اسی طریقے سے آپ کا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جہاں بھی آپ کا قیام ہو، تو اس قیام میں ایک پورا شیڈول ہوتا ہے کہ حاجی اتنے دن یہاں تو اتنے دن وہاں رہیں گے، تو ممکن ہے کہ یہاں کا کچھ کا شیڈول ایسا ہو کہ 10 دن مکہ مکرمہ کا قیام ہو، اس کے بعد پھر 20 دن یا 15 دن مدینہ منورہ کا، تو جہاں کہیں آپ کا ایک شیڈول تقسیم ہو جائے گا، تو اس کے مطابق آپ نے یہ کم از کم ایک قرآن پاک ضرور ختم کریں۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو مسجد میں پڑھنے کا الگ ایک ثواب ہوگا، مسجد میں بیٹھنا اعتکاف کی نیت سے مزید اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ گویا یہ حج پہ گویا کیا نکلے ہیں،
نیکیوں کا ایک سلسلہ ان کے لیے کھل چکا ہے. ماشاءاللہ. مطلب جس قدر ایک سمیٹنا چاہے نا کوئی آدمی نیکیاں تو سمیٹ سکتا ہے اس سفر میں. بس یہ ہے کہ نفس امارہ، شیطان، ان کے وساوس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے فضول اور اپنے صحبت جو ہے مقصد وہ اپنے مقصد کو اگر ہم فوکس کریں گے تو اس سے انشاءاللہ کافی حد تک بچت رہے گی. اور پھر یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں فضول جو صحبتیں ہیں، فضول مصروفیات ہیں، ان سے اپنے آپ کو وہاں پہ بچانا ہے. اور ان متبرک مقامات کی جو عظمت ہے اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں. جیسے فضائل مکہ، فضائل مدینہ، سبحان اللہ. جیسے ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جس مقام پر ہیں آیا وہ مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا متبرک ہے، کتنا عظمت والا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے عاشقان رسول کی جو 130 حکایات نامی ایک بہت کتاب پیاری کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، تو اس کتاب کو ایک حاجی سمجھو اس کے لیے ایک تحفہ ہے. یہ وہاں جا رہا ہے، وہاں جانے والوں کی کیا کیفیت رہی ہے، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا. جیسے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں کی کیا کیفیت و دقت ہوتی تھی، اسی طرح بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کے وقت ایک امتی کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ کس عظیم بارگاہ میں آیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں اس کتاب کے اندر، تو اس کو پڑھنے سے بھی نا ایک ذوق بنے گا. جب ذوق بنے گا تو وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طویل وقت ہوتا ہے تو ہم ادھر غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس سے بزرگوں کے واقعات پڑھنے سے انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے جو مقصد کو جو لے کے گئے تھے نا، انشاءاللہ اس مقصد سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ کامل طور پر انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. تو اپنے وقت کو بس یوں سمجھیں کہ غفلت میں نہیں گنوانا. ایک بس یوں سمجھیں کاؤنٹ ڈاؤن کا سلسلہ ہے. آپ کو 40 دن اکثر 40 42 45 دن کا ایک یہ پورا اکثر پیکج ہوتا ہے عمومی اعتبار سے. تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایک دن آپ کی زندگی کا بہت زیادہ قیمتی ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور سیزن کے وقت کوئی بھی دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کا سیزن ہو، جیسے عید کے قریب جو سیزن ہوتے ہیں، کوئی بھی آدمی جو تاجر ہے وہ ایک دن بھی 1 گھنٹے بھی اپنی شاپ کو، اپنے اسٹال کو بند نہیں کرتا. اور آخری جو 10 دن رہ جاتے ہیں عید کے قریب کے، تو اس میں تو یوں سمجھے اسٹالز 24 گھنٹے تک بھی کھل رہے ہوتے ہیں. ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اس ٹائم تم آنا تک صبح سحری کے وقت تک. اب جب لوگ یوں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اب یہ ہمیں بھی سوچنا سمجھنا ہے. حجاج کرام کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کا اب شب و روز انتہائی قیمتی ہو چکے ہیں. اور یوں سمجھیں کہ آپ وہ منتخب لوگ ہیں اربوں لوگوں میں. بے شک آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا ہے اپنے پاک در کی حاضری کے لیے، اپنے محبوب کے پاک در کی حاضری کے لیے چن لیا ہے. تو جب آپ ایک منتخب ہیں، اور منتخب افراد کو بھی چاہیے کہ اپنا جو وقت ہے اس کو بھی وہ کامیاب بنائیں. اور عام لوگوں سے کے لیے بالکل جس مقصد کے لیے آپ کو چنا گیا ہے اس مقصد میں پائے تکمیل تک اس تک پہنچیں. اور یہ ہے کہ ہر لمحے کی اگر قدر و قیمت جانیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سفر حج گزرے گا. انشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت ہی پیاری توجہ دلائی کہ آپ اربوں مسلمانوں میں سے، اربوں لوگوں میں سے آپ کو چن لیا گیا ہے. اپنے وقت کو غنیمت جانیے، اچھی صحبت اختیار کیے. باتیں تو بہت اچھی ہیں، سمجھ بھی آتی ہیں، اور ہر مسلمان کا ذہن بھی ہوتا ہے کہ عبادت کرے. جو بھی جاتا ہے حرمین طیبین، اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ میں وہاں عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا، دعائیں مانگوں گا، اپنی مغفرت کروا کر آؤں گا، بخشش کروا کر آؤں گا. لیکن صحبت وہ ان کاموں سے روک دیتی ہے. ہم جاتے ہیں، اگرچہ لوگ جاننے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہوٹلز کے اندر رومز ہوتے ہیں، کمروں کے اندر 3 افراد 4 افراد 5 افراد وہ ایک ساتھ رہتے ہیں. 1 دن 2 دن کے بعد وہ جتنی بھی اجنبیت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اور پھر اگر اچھا ساتھی نہ ملے، اچھا مصاحب نہ ملے، صحبت اچھی نہ ملے، تو اگرچہ ذہن بنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے بھی ذہن بنانا ہے. اور جو حجاج کرام تشریف لے جا چکے اگر ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی عرض ہے، اور جن کی ابھی روانگی عنقریب انشاءاللہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عشاقان رسول میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سال بھی یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے. تو جو ابھی جانے والے ہیں، سب سے مدنی التجا ہے کہ اپنے جو ارد گرد دوست ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، روم میٹس ہیں، ان کے حوالے سے غور کر لیں. اگر
یہ آپ کا وقت ضائع کرنے والے ہیں، تو ان سے جو شریعت اجازت دیتی ہے اس حساب سے آپ ان سے دور رہیں، عبادت کے اندر مصروف رہیں، بلکہ ان پر بھی انفرادی کوشش کیجیے، ان کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں ساتھ رکھیے، نوافل پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اور جو مفتیان کرام نے ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات، اتنی شاندار کتاب ہے، اتنی ذوق پیدا کرنے والی کتاب ہے کہ ہر حاجی کو کہ جو حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بہت ساری زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں حرمین طیبین کی جو سرزمین ہے اس کا ادب بھی نصیب ہوگا، حاضری بھی باذوق بنے گی، اور انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوگی۔ موبائل PDF پہ بھی جی، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تمام کتب جو کہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتی ہیں، جو المدینہ العلمیہ جن کتب پر کام کرتا ہے الحمدللہ موجود ہوتی ہے۔ المدینہ لائبریری یہ سافٹ ویئر ہے، موبائل اپلیکیشن ہے، آپ اس کو انسٹال کر لیجئے، انشاءاللہ تمام کتب آپ کو بآسانی دستیاب ہوں گی۔ ان کو اپنے پاس محفوظ کریں، رفیق الحرمین، اور اسی طرح نماز کے احکام، کیونکہ آپ جب گئے ہوئے ہیں تو فارغ ہیں، وقت موجود ہے، تو نماز کے احکام کتاب کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو بھی پڑھ لیجئے، اور بھی جو اچھی کتابیں ہیں بالخصوص رفیق الحرمین کا بار بار مطالعہ کیجئے۔ کال ہمارے پاس موجود ہیں، دو مفتیان کرام بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، پلاسٹک جو کہ کمروں میں بچھائی جاتی ہے، اگر اس پر بچہ پیشاب کر دے تو کیا پہنچنے سے وہ پاک ہو جائے گی؟ جی حضور۔ جی، انہوں نے پوچھا کہ پلاسٹک جو کمروں میں بچھائی جاتی ہے زمین پر، کارپیٹ کی طرح، کارپیٹ کی طرح ریگزین ہو یا اس طرح کی کوئی قسم کی چیز ہوتی ہے، بالکل پلین ہوتی ہے۔ جی جی بالکل۔ ہر وہ چیز کے جو بالکل پلین ہو، جیسے یہ چٹائیاں جو پلاسٹک کی ہوتی ہیں بالکل ریگزین کی طرح، یہ والی چٹائیاں ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو پلین ہے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے کے ساتھ اسے صاف کر دیا جائے اس طرح کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو اب وہ پاک ہے، اور ہر اس کو خشک کر دیا جائے، اسے صاف کر دیا جائے تو پاک ہے۔ اور ہر وہ چٹائی کہ جس میں مسام ہوتے ہیں، جیسے وہ لکڑی پتوں کی چٹائیاں ہوتی ہیں، اسی طرح پلاسٹک کی بعض ابری بھی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح، تو اگر ان کے اندر مسام ہیں تو انہیں پھر دھونا پڑے گا۔ اچھا، اب اس کے دھونے کے پھر 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے بہتے پانی میں، جیسے دریا میں یا نہر میں یا نل چلا دیا جائے، اور اس طرح دھویا جائے کہ آپ کو ظن غالب ہو جائے کہ جو اس کے اندر نجاست تھی وہ بہہ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، ظن غالب یعنی آپ کو بس لگے کہ اتنا پانی میں نے ڈال دیا ہے کہ اگر نجاست ہوتی تو نکل جاتی ہے، جی نکل چکی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس چٹائی کو دھویا جائے، یا جیسے قلین ہے اسے دھویا جائے، برتن کے ساتھ پانی ڈال کر دھوتے ہیں، بہتا پانی نہیں ہوتا، تو اسے دھونے کے بعد لٹکا دیا جائے یہاں تک کہ تمام قطرہ قطرہ کر کے پانی نکل جائے، یہاں تک کہ ایک بوند بھی اب اس میں سے باقی نہ نکلے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہی عمل کیا جائے، پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کیا جائے، تو اب یہ چٹائی پاک ہوگی۔ وہ چٹائیاں کہ جن کے اندر مسام ہوتے ہیں، اور کارپیٹ بھی اسی میں شامل ہے، اور دریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں بنی ہوئی، وہ بھی دھاگے کی دریاں ہوتی ہیں، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ اچھا، جو آپ نے فرمایا نا کہ سارے قطرے اس کے نکل جائیں، آپ کو ایک بوند بھی نہ گرے، تو یہی مراد ہے کہ اس کا خشک ہونا بھی مراد ہے؟ ایک تو نا گیلی گیلی لگ رہی ہے لیکن قطرات نہیں گر رہے، بس قطرات گرنا بند ہو گئے، لیکن اس کو خشک ہوتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں نا ابھی گرم ہو گئی اب ٹھنڈی نہیں ہے، خشک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ نچوڑنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ نچوڑنے والی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ نچوڑنا اتنی طاقت سے، اپنی طاقت سے، کہ اس میں قطرہ بھی اب باہر نہ نکلے، چونکہ یہ نچوڑ نہیں سکتے تو اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کو لٹکا دیا جائے یہاں تک کہ قطرہ قطرہ کر کے سب نکل جائے، اور اب کوئی بھی قطرہ باقی نہ رہے، کوئی بوند پانی کی زمین پر نہ گرے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آج عمرہ کے لیے عرب شریف کا اقامہ لے رکھا ہے، اور میرا ارادہ اس سال حج کا ہے، اور کی میں نے ٹکٹ جو کہ لاہور سے ریاض اور ریاض سے انشاءاللہ مدینہ المنورہ جائے گی خرید رکھی ہے، جو کہ غالباً 3 ذوالحجہ بنے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں حج کی کون کون سی اقسام کا احرام باندھ سکتا ہوں؟ جواب عنایت فرمائیے۔ جی حضور، یہ ایک اچھا سوال پوچھا ہے۔ احرام کی نیت کے حوالے سے آخری ایام ہے
مفتی صاحب نے حج کی 3 صورتیں بھی بیان کی شروع میں، تو یہ کس کس کے اہل ہیں، کون کون سی کی نیت کر سکتے ہیں اور کس کی نہیں کر سکتے. یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ یہ انہوں نے مخصوص ویزا لیا ہے، اقامہ لیا اور اس کی بنیاد پر غالباً تصریح وغیرہ لے کر یہ جائیں گے. تو جو نارمل حج کے پیکج لے کے جاتے ہیں گورنمنٹ کے ذریعے پرائیویٹ، تو وہ بھی اگر ان دنوں میں پہنچے تو ان کے لیے بھی کیا یہی حکم ہوگا جو آپ ارشاد فرمائیں گے یا کچھ اور کریں گے؟ وہ دیکھیں اس کے اندر جیسے ان کا جو یہ شیڈول انہوں نے اپنا بیان کیا ہے، تو اگر یہ مدینہ منورہ سے اگر مکہ آئیں گے یا ریاض سے آئیں گے تو یہ چونکہ دونوں شہر یہ میقات سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت ان کی حیثیت آفاقی حاجی کی ہوگی جو میقات کے باہر رہتے ہیں. تو آفاقی حاجی جو ہے نا یہ حج افراد بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، حج تمتع بھی کر سکتا ہے اور حج قران بھی کر سکتا ہے، تینوں کر سکتا ہے. تینوں قسم کے حج کر سکتے ہیں. اب چونکہ یہ فرما رہے ہیں کہ 3 ذی الحجہ، تو چونکہ حج کے قریب ایک ایام ہیں، اب ان کو 8 تاریخ کو تو ویسے ہی حجاج کرام حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، تو اب یہ 3 ذی الحجہ کو اگر پہنچتے ہیں تو ان کے پاس 4 5 6 7 یعنی یہ تقریباً 4 دن کا ایک مزید دن عام لوگوں کے حج کے احرام باندھنے سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے، تو تمام جو حج کی اقسام ہیں 3 حج افراد، تمتع اور قران، ان تینوں قسم کے حج کی اقسام میں حج قران یہ سب سے افضل ہے. تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج افراد تھا یا تمتع تھا یا قران تھا. تو اس میں علماء کی اپنی مختلف آراء اور رائے ہیں، لیکن دلائل سے یہی بات قوی طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حج کا احرام باندھا تھا وہ حج قران تھا. تو اس حج قران میں وہ ایک ہی احرام ہوتا ہے، اسی احرام میں عمرے کی اور اسی احرام میں حج کی، ان دونوں کی نیت کو شامل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قران کا معنی بھی ملانا ہے، تو گویا ایک احرام میں 2 عبادتوں کو جمع کر لیا جاتا ہے. تو ان کے لیے حج قران اگر کرنا ممکن ہو تو حج قران کا جب احرام باندھ لیں گے تو یہ عمرہ ادا کرنے کے بعد ابھی احرام کھولیں گے نہیں. ٹھیک ہے، یہ جیسے عمرے کا طواف بھی کر لیں گے، سعی بھی کر لیں گے، ابھی ان کو حلق یا قصر نہیں کرنا، یہ احرام ہی کی حالت میں باقی رہیں. اور اس کے بعد جب حجاج کرام کا اپنا 8 ذی الحجہ کے حساب سے مینا شریف جانے کا ہو، یہ ان کے ساتھ ساتھ جو بھی ارکان مناسک ہیں وہ ادا کریں. اور جب یہ حج کے ایام آ جائیں گے رمی کر لیں گے، اس کے بعد یہ قربانی ہو جائے گی، اس کے بعد پھر جو حلق یا قصر کا معاملہ ہوگا تو اس پر ان کا احرام کھل جائے گا. البتہ چند ایک باتیں جیسے وہ طواف زیارت تک موقوف رہیں گے احرام کی پابندیوں میں، وہ طواف زیارت کرنے سے کمپلیٹ یہ احرام کی مکمل طور پہ پابندیوں سے باہر آ جائیں گے. تو حج قران کرنا اگر ان کے لیے ممکن ہے، چونکہ ابھی 4 دن مزید ان کو احرام کی حالت میں ہی رہنا ہے، تو حج قران یہ افضل ترین حج ہے. اور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سعادت عطا کی ہے تو حج قران بھی کریں. جو آخری فلائٹس میں ان کے لیے ایک آسان ہے. اور عام طور پہ آخری جو فلائٹ جن کی ہوتی ہیں تو ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو حج قران کی نیت کر لیتی ہے. اس میں دشواری اگرچہ آئے گی، 3-4 دن احرام کی مزید اس کو پابندیاں بڑھ جائیں گی، لیکن انشاءاللہ جتنا عمل دشوار ہوگا میزان عمل پر اتنا وزندار ہوگا. لیکن مین تو دیکھیں اصل ہے کہ کپڑے جو ہم سلے ہوئے پہنتے ہیں نارملی، اس کی بجائے اس نے 2 چادریں پہننی ہیں. بقیہ تو پابندیاں کوئی ایسی نہیں ہیں، اگر کوشش کی جائے تو بآسانی کافی حد تک تو بچت ہو جاتی ہے. بس اس میں یہ جیسے بالوں کا معاملہ ہوگا، کہتے ہیں اسی طریقے سے خوشبو وغیرہ سے بچنا ہے. اب یہ جا رہے ہوں گے آ رہے ہوں گے، کوئی اپنی چادر صحیح کر رہا ہوگا تو ان کو اپنا سر کو چہرے کو بھی بچانا ہے تاکہ کسی اور کی چادر نہ لگ جائے. تو اس طرح کی کچھ پابندیاں ہیں. یہ انشاءاللہ اس میں لطف بھی بہت ہے، ان پابندیوں میں لطف بھی بہت تڑپتے ہیں شاکان رسول کہ ہمیں یہ سعادت ملے کہ ہم یہ پابندیاں ہم پر بھی آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار احرام باندھنے کی سعادت عطا فرمائے. حضور ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے، اگرچہ مفتی صاحب نے شروع میں جب اقسام بیان کی تھی تو وضاحت ہو گئی تھی، آپ کے جواب میں بھی اس کی وضاحت ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ بعض افراد سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں. ایک احرام باندھنا ہے اور ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کرنا ہے، اس سے مراد کیا ایک چادر تو نہیں ہے؟ جیسا کہ کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 2 چادریں لے لی ہیں تو بس وہی پہننا ہے اور وہ ایک احرام ہے، دوسرا نہیں لینا. اور جس کے اندر آپ نے کہا کہ 2 احرام ہوں گے تو 2 احرام الگ خریدنے پڑیں گے، یہ تو مراد نہیں ہے کہ یہ احرام کی
چادریں یہاں مراد نہیں ہیں. جی جی احرام نام ہے کچھ پابندیوں کا. ٹھیک ہے. جب ہم حج کا یا عمرے کا، حج تمتع، قران یا افراد یا ویسے نارمل عمرے کا جب احرام باندھتے ہیں عام بقیہ ایام میں، مہینوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ پابندی اپنے اوپر عائد کر لی. ٹھیک ہے. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھاؤں گا، جیسے ہم نماز پڑھنے سے پہلے کھا سکتے ہیں، ٹھیک، پی سکتے ہیں، صحیح، ہم بات چیت کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چل پھر سکتے ہیں، جو بھی جائز کام ہے ہم نماز سے پہلے کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ، حرام کرنے والا. اب جب تکبیر تحریمہ کہہ کے ہم نماز میں داخل ہو گئے نا، تو اب کھانا بھی جائز نہیں ہے، پینا بھی جائز نہیں ہے. سلام کرنا کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، ہم کسی کو سلام بھی نہیں کر سکتے. سلام کا جواب دینا یہ بھی اب ہم نہیں کر سکتے، اب یہ ناجائز ہو گئے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے جب ہم عمرے کا یا حج کی کسی بھی قسم کا جب ہم احرام باندھتے ہیں، تو احرام نام ہے اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرنے کا. وہ مخصوص قسم کی پابندیاں جو حج عمرہ کرنے والے ان کو پتہ ہے. ان پابندیوں کو اپنے اوپر عائد کرنا. ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ جو مرد حاجی یا عمرہ کا احرام باندھنے والا ہے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا. یعنی اب ہم یوں کہہ لیں کہ احرام کی نیت کرنے والا ہے، احرام کی نیت جب کر لی تو اب وہ اس صورت میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا. یہ بھی ایک پابندی یہ ہے. ایک پابندی ہے. تو اب وہ جو دو چادریں ہیں وہ گویا اس پابندی کا عمل، چونکہ سلے ہوئے کپڑے ایک ایسی پابندی ہے نا جو نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ احرام کا لفظ. ہاں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دو چادریں خریدی ہیں تو بس ان دو چادروں میں ہی حج کرنا ہے، انہی دو چادروں کو پہن کر عمرہ کرنا ہے، نئی کوئی چادر نہیں آئے گی. بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی طرف سے تو حجاج کرام اور معتمرین کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ ایک سے زائد احرام کی چادریں رکھیں کہ بسا اوقات وہ کسی چیز میں اٹکنے سے پھٹ جائے، ناپاک ہو جائے، کوئی بھی ایسی صورت بن جائے. تو دو چادریں جو ملبوس تھیں احرام کی حج یا عمرے کی نیت کرتے وقت، انہی میں احرام کی چادروں میں حج یا عمرہ کمپلیٹ کرنا یہ کچھ ضروری نہیں ہے. چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ میلی ہو چکی ہیں تو آپ دوسری دو چادریں، نہانے کے لیے جاتا ہے تو انسان اس کے بعد دوسری چادریں پہن لیں. لیکن اس میں اس کا خیال رکھیں کہ ان چادروں کو اب نئی خوشبو نہیں لگانی. اچھا. جو خوشبو آپ نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے چادروں پہ لگائی ہوئی تھی بس وہی ٹھیک ہے، مہک برقرار ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب نئی احرام کی چادریں پہننی ہیں تو ان کو خوشبو مزید اب نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس وقت آپ احرام کی حالت میں، اور احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال جائز نہیں. ثاقب بھائی یہ بھی دیکھا وہاں پر لوگوں میں ایک بات یہ بھی رائج ہے، ذہن میں پختہ ہے کہ جو احرام ایک مرتبہ عمرے کے لیے پہن لیا اب وہ دوسرے عمرے کے لیے نہیں پہنے گا. یہ سوال بھی آتا ہے ہمارے پاس. اور جب دوسرا عمرہ کرے کہ اگر کوئی پہن رہا ہے، کوئی نہیں پہن رہا، وہی پرانا پہن رہا ہے، تو اس کو آبجیکشن بھی کرتے ہیں، صحیح تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم دوسرا عمرہ کر رہے ہو اور احرام وہی پچھلا والا چلا رہے ہو، اس طرح عمرہ نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ بھی کافی یعنی کہ دیکھا ہے کہ عدم علم کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا یوں بھی موڈیفائی کیا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جو سفر کیا نا اس میں تو وہ چلا لیتے ہیں، لیکن اب دوبارہ کبھی اس کو ویزا ملا، نئی دفعہ جانا ہوا، سعادت ملی، تو اب کہتے ہیں وہ پہلے والا استعمال نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں بھی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارا سلسلہ حج کے موضوع پر نہیں ہے، لیکن کچھ کالز آ گئی تو الحمدللہ حج کے مسائل بھی ہم نے سنے. حج کے احکام پر ایک باقاعدہ سلسلہ احکام حج استاد محترم مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ فرما رہے ہیں. تو آپ اس سلسلے کو دیکھیے. اس سلسلے کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. پہلے بھی الحمدللہ یہ سلسلے ہوئے. مفتی صاحب ہر سال ہی اس حوالے سے کافی محنت فرماتے ہیں اور یہ سلسلے کرتے ہیں، اور بڑی پریزنٹیشن کے ساتھ، تیاری کے ساتھ یہ سلسلے ہوتے ہیں. ان کو ملاحظہ کریں کہ انشاءاللہ اس طرح کے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا. مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر، اور بالخصوص مدنی چینل پر الحمدللہ حج تربیتی اجتماع بھی نشر کیا جاتا ہے. اس سال بھی الحمدللہ حج تربیتی اجتماع ہوا. اگر آپ اس کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی کئی مرتبہ الحمدللہ حج تربیت فرما چکے. اس کی بھی ویڈیوز، کلپس وغیرہ ہم حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں میسر آ سکتے ہیں. سیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی بہت زیادہ مواقع ہمیں فراہم کرتی ہے. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
मेरा नाम अली अनवर सोलंकी है। मैं जिला दादू तालका मेरठ से बात कर रहा हूँ। ये मेरा जो कारोबार है वो कारोबार अनाज का है। अनाज में स्टार्ट करता हूँ, बाद में वो जो है उसका रेट है, अभी जैसे गंदम का रेट 1200 है, वो मैं लेकर अपने पास रखता हूँ, फिर वो बेचता हूँ। उसका अभी रेट 1300 हो गया है। वो मुझको हलाल है या हराम है? जी हुजूर, ये भी कसरत से पूछे जाने वाले मसाइल में से एक मसला है। इस तबके के लिए यही मसाइल है तो पूछते हैं लोग। अनाज 1200 में खरीदना जी जी। और फिर उसको 1300 के अंदर चंद दिनों के बाद वक्फे के साथ ये बेच देना, जबकि उसका रेट बढ़ जाता है, इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहा जाता है। ये इसी वजह से शायद इनके जहन में ये सवाल आया कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, और अहादीस के अंदर इसकी मुमानत की गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी आम तौर पर दो तरह की होती है। अगर हम किताबें देखें तो शरीयत में हमें इसकी कुछ वजाहत मिलती है। वो इस तरह के एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो है कि जिसे शरीयत ने सख्त नाजायज़ कहा कि ये ममनू काम है, हराम काम है, ऐसा मुसलमान को नहीं करना चाहिए। और इसकी तरफ इशारा हमें रिवायतों से भी मिलता है। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने गल्ला मुसलमानों के लिए रोक लिया, था वो मुसलमानों के लिए बाजार में निकालने के लिए, लेकिन उसको अपने घर में रोक लिया, उनसे रोक लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को इफलास में, मोहताजी में मुब्तला करेगा। और एक बीमारी का जिक्र फरमाया कि उसको कोढ़ की बीमारी, जुज़ाम, कोढ़ की बीमारी उसको लग जाएगी। यानी कि ये अंदेशा मौजूद है, क्योंकि ये सख्त नाजायज़ काम है। और ये है क्या, वो इस तरह है कि इंसानों या जानवरों के जो बुनियादी खुराकें होती हैं, ठीक है, ये इनकी जो खुराक है उससे अपने पास रोक लेना, इस नीयत से कि जब रेट बढ़ जाएगा तो तब मैं इसको बाजार में निकालूंगा। लोगों को हाजत है, और लोगों को इसकी हाजत है। ठीक है। तो इस पर उलमा ने यह फरमाया कि अगर ये सूरत इस तरह बने कि लोगों को हाजत है, इसके रोकने की वजह से लोगों को ज़रर लाहिक होता है, तकलीफ में मुब्तला होते हैं। अगर ये नहीं निकालेगा तो लोगों को कहाँ से मिलेगी? मार्केट में कहीं भी वो अवेलेबल नहीं है। सही। और फिर इसने वो चीज़ अपने कहीं करीबी उसी शहर से या शहर के करीब कहीं से खरीदी हो, और अब इस पर लाजिम है कि ये फौरी तौर पे बाहर निकाले। अब इसको ये रोकेगा तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है जो कि नाजायज़ है। ठीक है। और दूसरी सूरत ये होती है कि बाजार में तो अवेलेबल है, कैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाजार में निकले किसी भी शॉप से आसानी के साथ मिल सकती है, या इसने खुद अपनी जमीन पर काश्त की है, उसे ये रोक लेता है इस इंतजार में कि रेट बढ़ जाएगा तो तब मैं बाजार में निकाल दूंगा। तो फरमाया चूंकि इसमें लोगों का नुकसान नहीं है, बाजार में वो चीज अवेलेबल है, तो ये नाजायज नहीं है। ठीक है। तो हर जो ज़ख़ीरा करना, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जो वईद है उसके तहत फिर जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को खाती करार दिया गया और उसके लिए मुज़म्मत बयान की गई और वईदें बयान की गई, ये वो है जिसमें लोगों का ज़रर है और इसने रोक के रखी हुई है और बाजार में अवेलेबल। अब ये जो हमारे हज़रत ने सवाल किया, इनको हम क्या कहेंगे? इनकी जो बज़ाहिर सूरत है वो ये, चूँकि हमारे यहाँ जो आमतौर पर सूरतें पाई जाती है वो यही होती है कि बाजार में वो चीज़ अवेलेबल होती है और इन्होंने अपनी इन्वेस्ट की है और चीज़ खरीद के, गंदम है, चावल है, वो अपने घर में रोक ली, एक महीने तक रेट बढ़ गया तो फिर उसको बाजार में निकाल दिया, तो ये नाजायज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, ये नाजायज़ नहीं है। एक और कॉल चलाइए। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है कि उंगली के बराबर टहनी और एक हाथ से लंबी हो तो क्या उसकी आड़ में नमाज पढ़ सकते हैं, यानी क्या वो सुतरा बन सकती है? और दूसरा सवाल ये है कि ऐसा पौधा कि जिसके बड़े बड़े पत्ते हों और कोई भी पत्ता उंगली के बराबर मोटा ना हो, तो ऐसे पौधे, क्या ऐसा पौधा सुतरा बन सकता है? जी हुजूर, सवाल तो बनता है, पार्क में अगर किसी मैदान में जहाँ पौधे लगे और ऐसी सूरत आ जाए, टहनियाँ हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं, क्या इनको सुतरा बना सकते हैं? इनके आड़ के अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है? सुतरा बनाने की जो हाजत और ज़रूरत पड़ती है वो इस एतबार से होती है कि हम ऐसी जगह नमाज पढ़ रहे हैं कि जहाँ से कोई भी मुसलमान गुजरेगा। ठीक है। तो अब चूँकि नमाजी के सामने से बग़ैर सुतरे के गुज़रना नाजायज़ है, गुनाह का काम है, और बहुत सख्त वईदें इस पर बयान की गई हैं कि गुज़रने वाले को अगर पता होता
کہ اس گزرنے پر اس کو کیا عذاب ملے گا, کیا سزا آخرت میں ہے, تو وہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال یہ راوی کو اس کے یعنی ایک لمبا عرصہ تک وہ انتظار تو وہ انتظار اتنی دیر تک وہاں کھڑا رہنا انتظار تو برداشت کر لیتا, آگے نہ گزرتا. تو اب یہ حدیث مبارکہ کے پیش نظر اب لوگ مسلمان اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں, جس کی سائل محترم کی یہ سوچ بتا رہی ہے کہ اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سترا ایسی جگہ جہاں سے لوگ گزریں گے تو سترے کا اہتمام کرنا ہے. سترے کے لیے کتنی اونچائی, لمبائی, موٹائی ہونا چاہیے. تو فقہاء کرام نے اس کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک زیرہ یہ عربی کا لفظ ہے, اس کو ہم اردو میں ایک شرع گز بھی کہتے ہیں. تو شرع گز کی جو لمبائی ہے وہ 18 انچ ہے, 1.5 فٹ. تو اگر کوئی 1.5 فٹ کی کوئی بھی لمبی چیز ہے اور اس کی موٹائی اس کو فقہاء کرام نے ایک انگلی کے برابر موٹا اس لیے بیان کیا تاکہ گزرنے والے کو بھی نظر آئے کہ ایک چیز لگی ہوئی ہے اور میں نمازی کے سامنے سے اب گزر رہا ہوں تو کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا. تو اب اگر جیسے ان کا سوال ہے کہ ٹہنی ہے, تو اگر وہ ٹہنی ایک انگلی جتنی موٹی ہو اور وہ 18 انچ جتنی لمبائی میں ہے, تو اگر کوئی بھی پودا اس طرح کا انہوں نے گاڑ دیا ہے یا کوئی لکڑی اس طرح اتنی سائز کی اتنی موٹائی میں لگا دی ہے زمین میں, تو آگے سے کوئی بھی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے اور یہ سترے کا کام دے گا. اب ان کا سوال کا دوسرا جز تھا کہ کوئی پودا ہے, اب اس پودے کا بھی لمبائی اگر 18 انچ کم از کم بنتی ہے, تو اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتے ہوتے ہیں تو پتے تو باریک ہوتے ہیں. تو اصل میں پوری مجموعی اعتبار سے ہم اس پورے پودے کو دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ چوڑا ہوتا ہے, پھیلاؤ. تو اس اعتبار سے کسی بھی اتنے اونچے کہ جو 1.5 فٹ کی ہائٹ تک اگر کوئی پودا, اب وہ پودا اور ساتھ میں جو گملہ جیسا ہوتا ہے جس میں وہ مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے, تو اس گملے کی بھی پیمائش لی جائے گی. اب جو اس گملے کے اوپر جو پودا ہے اس کی اب ضروری نہیں ہے, زمین پہ اگر کوئی گملہ رکھا ہوا ہے اور اس میں پودا بھی ہے تو زمین سے لے کر اوپر تک کی جو ہائٹ ہے وہ اگر 1.5 فٹ بن جاتی ہے تو اتنی اونچائی بھی اس گملے کو ہم سترا بنا سکتے ہیں. اچھا, جیسے اب کوئی اناتیں لگی ہوئی ہیں تو اب ویسے تو پتلا ہوتا ہے لیکن اس کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ ایک اصل وہ آڑ جو مقصود ہے نا سترے سے, وہ مقصود ہے آڑ ہونا. ٹھیک ہے. تو اب وہ شامیانے کا جو کپڑا ہے باقاعدہ وہ پردے کا مکمل کام دے دیتا ہے کہ ادھر کا آدمی ادھر نظر نہیں آتا, ادھر کا ادھر نظر نہیں آتا. تو یہ جو شامیانے کا جو پردہ ہے تو کنات جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ بھی سترے کا ایک قائم مقام ہے, اس سترے کا کام دے گی. ٹھیک ہے. میسیجز بھی بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں. مفتی عرفان صاحب سے پوچھتے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا عورت مرے ہوئے مرد کا چہرہ دیکھ سکتی ہے, اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے کہ جو انتقال کر گیا؟ عورت اگر مرے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھے تو یہ ناجائز نہیں ہے, بلکہ زندہ شخص کا بھی چہرہ اگر عورت دیکھ لیتی ہے اور شہوت کا اندیشہ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھ سکتی ہے. اچھا, اور مرد اپنی بیوی جو انتقال کر گئی اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ مرد اگر اپنی فوت شدہ بیوی کا چہرہ دیکھ لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. کوئی گناہ. کندھا بھی دے سکتا ہے. کندھا بھی دے سکتا ہے. ہاں, یہ ہے کہ بلا حائل اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے, بس صرف یہ فرق. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلو, سوال یہ ہے کہ اگر کسی امام نے اپنی داڑھی خود ہی ایک مجھ سے چھوٹی کر دی تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اب اس میں یہ ہے کہ امام صاحب نے اگر ان کو جو بھی ایک مٹھی سے کم کر رہے ہیں تو جانتے بوجھتے ایک مٹھی سے اگر وہ کم کرتے ہیں تو یہ تو ایک قصدن گناہ کا کام ہوا کہ ایک مٹھی ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, اس سے کم کرنا ناجائز اور گناہ ہے. اور اگر وہ واقعتاً ایک مٹھی سے کم کر رہے ہیں تو ایک فسق, ایک گناہ کا ارتکاب کیا, اور یہ گناہ بالکل واضح ہے, کوئی چھپا ہوا گناہ نہیں ہے. تو جب اعلانیہ کوئی گناہ کر رہا ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ فاسق معلن, ٹھیک ہے, معلن کا معنی اعلانیہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا اگر کوئی فاسق معلن شخص ہے تو اس کا امامت کرنا جائز نہیں. ہاں, اگر یہ غلطی ہو گئی یا کسی بھی اعتبار سے یہ کاٹ رہے تو غلطی سے کینچی زیادہ لگ گئی جس میں ان کا قصد شامل نہیں تھا, اب یہ ہے کہ یہ غلطی ہو گئی اور یہ اس چیز کو بتا بھی رہے ہیں کہ مجھ سے ایسا ہو گیا, غلطی جان بوجھ کے نہیں کیا, تو اب گویا یہ اس برے عمل کو برا سمجھ رہے ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے. تو اس صورت میں یہ اگر
امامت کی اہلیت شرائط وغیرہ پائے جاتے تو امامت کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو ایک امام ہو یا مقتدی ہو، ٹھیک ہے، کوئی عام بھی مسلمان ہے سب کو ہی، تو سب کے لیے یہ حکم ہے. یہ صرف امام ہی کے لیے نہیں ہے کہ اس کو داڑھی رکھنی ہے، مقتدی بھی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے بھی شرعی حکم تو یہی رہے گا. ٹھیک ہے، یہ صرف نمازیوں کے لیے کوئی الگ سے حکم نہیں ہے سب کہ کے وہ لیے، داڑھی سب رکھے. ہر مسلمان ایک مردوں کے کلمہ گو مسلمان مرد کے لیے حکم یہ ٹھیک ہے ہے کہ جب اس کے چہرے پر یہ داڑھی آ جائے تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کرے، اور یہ واجب ہے ٹھیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کالز ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی. جب چوتھی رکعت کے اندر تشہد میں انگلی اٹھائی جاتی ہے تب انگلی نہ اٹھائے اور سلام پھیر دے تو کیا نماز ہو جائے گی یا پھر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جی حضور. حالت تشہد میں قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، اس میں جب کلمہ شہادت پر پہنچتے ہیں تو انگلی اٹھا کر اشارہ کیا جاتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ انگلی نہ اٹھائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی جی. چونکہ یہ عمل سنت ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. صحیح. اس صورت میں اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک رہنمائی جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انگلی اٹھائیں گے کہاں پر. ٹھیک ٹھیک. یہ بھی پتہ ہے کہ کلمہ شہادت پر اٹھائیں گے، تو اب کلمہ شہادت پر یہ کس مقام پر اٹھانی ہے؟ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر، کثیر کتابوں کے اندر یہ بات واضح طور پہ موجود ہے اور رہنمائی کی گئی ہے کہ انگلی کہاں پر اٹھانی. کیونکہ مختلف لوگ نظر آتے ہیں، کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو پھر اٹھا لیا ہے تو اٹھائی رکھی ہوئی ہے، کسی نے اٹھا لیا ہے تو اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے، کوئی اٹھا چکا ہے تو پھر وہ اس کو حرکت دیتا رہتا ہے. تو اب یہ لوگوں میں رائج بہت زیادہ اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے لوگوں نے رائج کیا، حالانکہ یہ سب صورتیں غلط ہیں. ٹھیک ہے. جو روایتوں سے ثابت ہے، جو فقہاء نے بیان کیا ہے، جو اصل سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت پر جب پہنچتے ہیں تو لا الہ پر انگلی اٹھائیں گے، لا پر، اشہد اللہ الہ، اللہ پر نیچے اس کو گرا دیں گے. اور انداز یہ ہوگا اللہ پر نیچے آ جائے گی، اللہ پر نیچے آ جائے گی، اللہ پر نیچے آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور انداز یہ ہوگا کہ یہ آخری جو دو انگلیاں ہیں، چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی، اس کو ہتھیلی کے ساتھ ملائیں گے، فولڈ کر لیں گے. اور یہ جو انگوٹھا ہے اور جو بڑی انگلی جو وسطی ہے، اس کو ساتھ یوں ملا کے اس طرح ہلکا بنا دیں گے. اور ہاتھ یہ ہے لا الہ اللہ پر نیچے گرا دیں گے، پھر اس کو ہاتھ کو اپنے نارمل حالت میں لے آئیں گے. اچھا، بات یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے، ساری چیزیں درست نہیں. ہاں، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ کام وہ کرنا چاہیے کہ جس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہو. اور فقہاء نے جب دلیل کے ساتھ بات بیان کی ہے، فتاوی شامی میں اور دیگر فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، تو ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو درست طریقہ ہے انگلی اٹھانے کا، اسی پر عمل کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے اس کا عملی طریقہ بھی ہمیں ارشاد فرما دیا. جی، ایک اور کال چلائیے. مزید اس میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جیسے انگلی اٹھانے کا ایک مقام بتایا کہ لا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ پہ ہم گرا تو دیں گے اس انگلی، اور بقیہ ساری انگلیوں کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے سلام پھیرنے تک. ایک تعداد ہے جو دیکھ اس طرح کر رہی ہے کہ انگلی اٹھانے پر اٹھا تو لی، صحیح اٹھائی، صحیح موقع پہ اٹھائی، صحیح موقع پہ ہی نیچے کر لی، لیکن وہ پورے التحیات پڑھنے، درود شریف پڑھنے اور اختتام تک اپنے ہاتھ کو ایسے رکھتے ہیں، موڑ کے رکھتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، اسی کنڈیشن میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اختتام نماز تک ہم نے اپنے ہاتھ کا ہلکا ہی بنائے رکھنا ہے، بلکہ حاشیۃ التحتاوی علی المراقی، یہ نور الایضاح فقہ کی ابتدائی کتاب ہے، اور اس کے جو شرح ہے وہ مراقی الفلاح، اس کے اوپر ایک حاشیہ ہے حاشیۃ التحتاوی، اور یہ حاشیۃ التحتاوی علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جو سید احمد تحتاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ حاشیہ ہے. انہوں نے واضح طور پہ یہ بات بیان فرمائی، لا یعقد قبل التشہد ولا بعدہ، کہ یہ جو ہلکے بنانے کا جو عمل ہے یہ تشہد کے موقع سے پہلے بھی نہیں بنانا. ٹھیک ہے.
یعنی ہم نے اتحیات شروع کی تو پہلے سے ہلکا بنا کے نہیں رکھا تیار بیٹھے ہوئے، اور آگے انہوں نے فرمایا ولا بعدہ، ٹھیک ہے، جب تشہد پڑھ لی تو اس کے بعد بھی ہلکا بنا کے نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی جب موقع آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیا و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس حالت میں ہم نے پڑھنا ہے کہ ہماری انگلیاں سیدھی ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح تشہد میں انگلی اٹھانے سے پہلے ہمارے انگلیاں ہوتی تھی تو اسی طرح ختم نماز تک ہم نے یہ سلسلہ رکھنا ہے۔ اچھا مفتی صاحب اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو غلطی پر تھے، صحیح طریقے سے وہ انگلی نہیں اٹھا پاتے تھے، انہوں نے یہ مسئلہ سن لیا نا، اب اگر وہ نماز کے دوران آپ کے بتائے ہوئے مسئلے کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں گے نا، وہ پزل ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی شخص مسکراتا نہیں ہے اور اس کو کہا جائے مسکرایا کریں، تو اس کے کہنے پر تو شاید وہ مسکرا نہ سکے، ہاں وہ اپنے طور پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات ایسی آتی تو مسکرا جاتا ہے، ورنہ وہ پزل ہو جاتا ہے، ابھی آپ مسکراؤ تو نہیں مسکرا پاتا بعض دفعہ۔ اسی طرح آپ نے کہا بھی انگلی یوں اٹھاؤ اور یوں نیچے گرا دو، تو اب اگر یہ مسئلے کی طرف توجہ کرے گا تو پھر وہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہو پہلے سے ریڈی بیٹھا ہوگا، غلطی کر جائے گا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ لے، ویسے ہی ہم بار بار اشہد ان لا الہ الا یوں کر کے پریکٹس کرتے رہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک ضابطہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے پریکٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مشق کی کوئی بیان کرنے کے لیے گیا تو پہلے پریکٹس کی ہے، مسئلہ بیان کرنا ہے تو پریکٹس اس کی کی بھی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، تو ہر ایک شخص اپنی پریکٹس، ظاہر سی بات ہے پڑھانے سے پہلے بھی تو کچھ نہ کچھ تیار کرنا پڑتا ہے نا، کہ میں پہلے یہ لے کر آؤں گا، پھر اس کے بعد یہ لے کر آؤں گا، پھر اس کے بعد پوری آؤٹ لائن تیار ہوتی ہے، آؤٹ لائن، پوری آؤٹ لائن ہوتی ہے، جو لیکچر دیتے ہیں ان کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہر چیز سے پہلے پریکٹس ہے، تو کیوں نہ ہم پریکٹس پہلے سے کر لیں؟ شریعت نے اس میں کوئی بھی ایسی کوئی رکاوٹ نہیں رکھی کہ آپ نہیں کر سکتے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ نماز سے پہلے پریکٹس کریں، نماز سے پہلے کوئی 2 4 5 10 دفعہ 15 دفعہ کر کے دیکھ لیں گے تو وہ عادت بن جائے گی، پھر اس کے بعد نماز میں جب داخل ہوں گے تو نماز میں جب یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 100% درست ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں، نماز سیکھنے کی کوشش کریں، نماز ایک عمل ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 مرتبہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض کی ہے، تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ صرف دیکھ دیکھ کر جس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں، جس طرح لوگ عمل کر رہے ہیں ہم بھی کرنا شروع کر دیں۔ ایک اس کے باقاعدہ مسائل، باقاعدہ احکام، اس کا پریکٹیکل عملی طریقہ، یہ شریعت نے ساری چیزیں بیان کی ہیں، تو ہمیں یہ سارا کچھ پریکٹیکل طور پر اور مسائل کو سیکھ کر ہی عمل کرنا چاہیے۔ صرف دیکھا دیکھی یا پھر ایسے لوگوں سے سیکھا ہے کہ جو خود اتنے بڑے عالم نہیں ہیں یا نارمل لوگ ہیں اور خود بھی مسائل کو صحیح نہیں جانتے، ان سے سن کر نماز پڑھنا شروع کر دی تو یقینی طور پر اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ عند شرع جو نماز کے قبول ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ نہ پائی جائیں، تو اس کو سیکھا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نماز سکھانے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے، مختلف مواقع پر نماز سکھائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے جو سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ، اس میں بھی نماز کا پریکٹیکل ہوتا ہے، اس کے مسائل سب سے فوقیت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ انہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں اس کو سکھایا جاتا ہے، جو سنتوں بھرے اعتکاف ہوتے ہیں الحمدللہ 30 دن 1 ماہ کے لیے یا 10 دن کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی بالخصوص نماز کے احکام بہت اچھے طریقے سے سکھائے جاتے ہیں، لیکن یہ مخصوص مواقع ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی وقت نماز سیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم الحمدللہ عرض کر رہے ہیں، تو دعوت اسلامی کے مختلف مدنی مراکز میں جو فیضان مدینہ کے نام سے ہیں الحمدللہ نماز کورس کروائے جاتے ہیں۔ آپ جب بھی چاہیں، آپ نماز کورس کرنا چاہیں، نماز سیکھنا چاہیں کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، آپ اپنے شہر کے کسی بھی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں تشریف لے جائیں۔ اگر آپ کو ایڈریس معلوم نہیں ہے تو کسی بھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی اس حوالے سے رہنمائی کی جائے گی، اور نماز کے حوالے سے انشاءاللہ جو بھی کورسز جہاں بھی جب بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ کوشش کر کے ان میں ضرور شامل ہو جائیے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے، حج کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو اور تیل لگا سکتے ہیں، اور خشکی کی صورت میں حج کی نیت کے بعد بغیر خوشبو کے کریم لگا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ خوشبو کا استعمال حالت احرام میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جس کو بھی خوشبو لگانی ہے تو وہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے ہی لگائے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے مزید ایک صورت یہ ہے کہ احرام کی چادروں پر جو خوشبو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ذریعے لگوائے، کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احرام پر چادر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لگائی تھی. تو اگر شادی شدہ ہے تو ایک موقع بھی ہے تو ان سے لگوائے اپنے بچوں کی امی سے. اور رہا یہ کہ جسم میں خشکی اور اس طرح کی حجاج کرام کو وہاں ضرورت پڑ جاتی ہے تو بغیر خوشبو کی کسی بھی قسم کی جیل وغیرہ اور اس طرح کی جو کریمیں ہیں جس میں خوشبو نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان کا استعمال حسب ضرورت کر سکتا ہے. اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً خوشبو نہیں ہے. جی، اگر غلطی کر دی تو کیا معافی ہو جائے گی کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ خوشبو نہیں ہے لیکن بعد میں کسی نے بتایا تو خوشبو والی ہے؟ نہیں، اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک جیسے ایک چیز بھی عطا فرمائی جس میں سونگنے کی ایک قوت، طاقت، تو قوت شامہ اس کے اندر موجود ہے. تو ہر آدمی کوئی چیز کھا رہا ہوتا ہے تو پہلے تھوڑا سونگ بھی لیتا ہے کیسا ہے ٹیسٹ اور اس سے اندازہ لگا لیتا ہے. تو جب کوئی کریم لگانی ہے تو اس میں دیکھ لیں کہ اس میں خوشبو ہے یا نہیں. جب بغیر خوشبو کی ہو تو وہ کریم لگائیں. اب یہ بھی احرام کی نیت سے پہلے ہی سونگ کے چیک کرنی ہوگی، پہلے ہی مطلب کر لیں. احرام کی حالت میں تو چیک احرام کی حالت میں لگائے نہیں، اگر وہ خوشبو آ رہی ہے صرف چیک کرنے کے حوالے سے بھی خوشبو ہے تو بھی یہ اس کو استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، تو اس سونگنے کی ممانعت نہیں ہے، خوشبو حاصل کرنے کے لیے جو سونگا جائے گا نا ٹھیک ہے، اس سے منع کیا جاتا ہے. ایک SMS ہم شامل کرتے ہیں، نماز میں اگر ٹوپی گر جائے تو کیا اٹھا کر پہن سکتے ہیں؟ نماز میں اگر ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ذریعے سے اٹھا کے سر پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سجدے میں جیسے ایک ہاتھ سے ہم پہن لیں، ایک ہاتھ سے ٹھیک ہے، یہ کیا جا سکتا. لیکن قیام میں کھڑے ہیں تو اب تو نیچے اب تو خیر قیام کے اندر تو نیچے نہیں جھک سکتے، اب جب سجدے میں جائیں گے تبھی اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ سکتے ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں، اس کو کیا جا سکتا ہے. سلسلے وقت ختم ہوا الحمدللہ. مفتیان کرام ہمارے ساتھ تھے، ان کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے آفیشیل پیج دارالافتاء اہل سنت، اس پہ بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور دوسروں کو اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.